کوشش کی، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اچھی طرح محسوس کر چکے تھے کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آخر قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں سے نجات پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ وہ معمولی ہتھیاروں کے ساتھ اس امید پر مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ قریش انہیں عمرے سے نہیں روکیں گے، لیکن جب یہ لوگ مکے کے نزدیک پہنچے تو وہ آڑے آئے۔ انہوں نے خیال کیا مسلمانوں کی آمد ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے میں خالد بن ولید کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، لیکن وہ تو گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا خاموش رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کیا۔ طے یہ پایا کہ مسلمان اور قریش مکہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ مسلمان اب واپس مدینے چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس معاہدے کی کچھ اور شرائط بھی تھیں۔ بعض مسلمانوں کے خیال میں وہ شرائط پسندیدہ نہیں تھیں، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کی۔ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی تھی۔ اس صلح نامے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی۔ خالد بن ولید اس دوران میں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چڑکتے ہیں۔ انہوں نے اس حد تک کسی کو کسی کا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کی دعوت دینے کے وہ کس قدر شوقین تھے، یہ بھی انہیں اندازہ ہوا۔ اس روز کے بعد سے ان پر ایک مایوسی کی حالت طاری ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اعلانیہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ابھی ان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تک وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں اس میں سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی انہیں اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور اسلام پر سختی سے کاربند ہو گئے۔ اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاں جانے کے لیے کہتے وہ فوراً حکم بجا لاتے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی نمایاں کامیابی جنگ موتا میں حاصل کی۔ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی اصل مجاہدانہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، اور جو فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی، اس غلطی کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ہوں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے نئی شرائط طے کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تسلیم نہ کیا اور ان کے مظالم کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی اسلامی لشکر کے ایک حصے کے سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ معافی اور نرمی کا سلوک کریں، اس وقت تک خود حملہ نہ کریں جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ وہ فوراً کعبے کی طرف بڑھے۔ کعبے میں مشرکین نے عبادت کے لیے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے۔
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان بتوں کو توڑنے اور کعبے کے نواح سے بت پرستی کی نشانیاں مٹانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر فرمایا، لوگو، آج کے دن تم آزاد ہو، تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آج عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، کل انہی لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہر قسم کی زیادتی کی تھی، زیادتیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اسلام کا پرچم مکے کی ہر عمارت پر لہرا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ ایسا منظر اس سرزمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالد بن ولید دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہے۔ انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہر جہاد میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد محسوس کیا کہ قبیلہ حوازن اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان لوگوں پر چڑھائی کی اور انہیں سبق سکھایا۔ خالد بن ولید اس غزوے میں بھی شریک رہے۔ وہ عرب قبائل کو اسلام کے دائرے میں لانے کی تگ و دو کرتے رہے۔ مکے کے ارد گرد کے قبائل پر غلبہ پانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور حج کی تیاری شروع کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1,00,000 سے زائد مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت غور سے سنا اور سمجھ گئے کہ آپ کی رحلت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حج کے سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت اداس تھے۔ انہیں اس بات کی گھبراہٹ تھی کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت نہ فرما جائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت کی ابھی بہت ضرورت تھی۔ آخر کئی روز کی علالت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ خالد بن ولید بھی دوسروں کی طرح بہت غمزدہ تھے۔ آخر کار سب نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ ہر انسان کو ایک دن یہ عارضی زندگی چھوڑ کر دوسرے جہاں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ دوسری طرف عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے۔ چند افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے مدینے کی مرکزی حکومت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر نے مرتدوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ فرمایا۔ ان سے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کی۔ طلیحہ بن خویلد وہ ناہنجار شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو پہلے اس کی طرف روانہ کیا۔ آپ منزل پر پہنچے اور طلیحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست فاش دی۔ خالد بن ولید اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے۔ صدیق اکبر نے مہاجرین اور انصار کے ایک لشکر کو ان کی قیادت میں دیا اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں روانہ کیا۔ یہ بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اور اس نے اپنے گرد بے شمار مرتد جمع کر لیے تھے، گویا ایک لشکر اس کے ساتھ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل اور شرابیل بن حسنہ کی فوج مسیلمہ سے شکست کھا چکی تھی۔ مسیلمہ کو خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ ان کے مقابلے میں 40,000 کا لشکر لے کر میدان میں آیا۔
दोनों फौजें आपस में टकराईं।